بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 68 نمبر حدیث، جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے، کہتے ہیں انہو غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے طرف جو کہ یمن کے طرف ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ فلما قافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافل معه، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کر کے نکلنے لگے تو صحابی لوگ بھی ان کے ساتھ نکلنے لگے۔ فقد فادرکتہم القائلہ فی واد کثیر العضا، تو جب تھک گئے تو وہ لوگ قائلہ لے لیے، یعنی آرام کرنے کی، قیلولہ کرنے کی جگہ ڈھونڈ کر کے سب جو ہے چھاؤ دیکھ کر کے یہ ہو گئے، سب آرام کرنے لگ گئے۔ اور ایسی وادی میں جس میں بہت ہری بھری وادی تھی، بہت پیڑ پودے اس میں تھے، تو سب چھاؤ دیکھ کر کے اس کے نیچے لیٹ گئے۔ کہتے فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس یستظلون بالشجر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اور لوگ جو ہیں ہٹ گئے، اور سب کے سب جو ہے چھاؤ لینا چلے گئے، چھاؤ لینے یعنی چھاؤ میں بیٹھ گئے درخت کے، سب الگ الگ چھاؤ میں درخت کے بیٹھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے یہ کر دیا۔ ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرہ فعلق بها سیفہ، کہتے ہیں ونمنا نومتن، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیٹھ گئے اچھے سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ ایک سمورہ کے نیچے، یعنی ایک ببول کے پیڑ کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے، اور اپنے تلوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے لٹکا دیے تھے درخت کے پتے یعنی ڈالی میں، اور ہم کہتے ہیں ہم لوگ سو گئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي، اچانک سے نیند کھلی تو دیکھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک اعرابی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں إِنَّ هَذَا اخْتَرَتَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، کہ یہ جو بندہ دیکھتے ہو یہ اعرابی دیہاتی، تو یہ تلوار نکال لیا تھا اپنے تلوار کے اس سے، اور میرے اوپر یہ تھان لیا تھا تلوار مارنے کا، اور میں سو کر کے تھا۔ فاستيقظت وهو في يده سلطة، یہاں تک کہ میں جاگ گیا اور دیکھتا کیا ہوں، اس کے ہاتھ میں ایک بالکل تلوار تیار ہے، وہ مارنے کے لیے تیار ہے مجھے۔ جب دیکھتا ہے جاگ گیا ہوں تو پوچھتا ہے بندہ میں یمنعک منی، کہ مجھے تمہیں جو ہے مجھ سے کون بچائے گا، کون مجھے روکے گا تم کو مارنے سے؟ تو میں نے کہا قلت اللہ تعالیٰ روکے گا۔ 3 بار ایسا ہوتا ہے، پوچھتا ہے میں یمنعک منی، کون روکے گا آج، کون تم کو بچائے گا؟ کہتے اللہ۔ پھر کہتا ہے بندہ تو وہ کون بچائے گا؟ کہتے اللہ۔ تو یہی حالت تھی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، جو کہ دوسری روایتوں میں ہے۔ تو کہتے وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ، وہ بندہ بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ بھی نہیں لیے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور کہتے ہیں وفی روایہ
اور ایک روایت میں ایسا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات رقع، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات رقع میں تھے، یعنی غزوہ کا نام بھی ذکر کرتی ہے۔ ذات رقع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ زمین جو تھی بہت پتھریلو تھی، تو ان کا جو ہے چمڑا چھیننے لگ گیا تھا اور کٹنے لگ گیا تھا، اس وجہ سے چمڑے کو یعنی جو چمڑا ان کے پاس تھا وہ باندھنے لگ گئے اپنے پیر میں، اس لیے ذات الرقاع کہتے ہیں اس کو۔ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ذَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لوگ ایک درخت کے پاس آئے جو بہت اچھا درخت تھا، جس میں کافی چھاؤ تھی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ دیا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ فاخترته، تو ہاں ایسا ہی معاملہ تھا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آئے، اور ایک مشرک میں سے ایک بندہ آیا مشرکین میں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور آ کر کے جو ہے اپنا تلوار وہ نکال کر کے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخافونی، کیا تم ڈرتے ہو مجھ سے؟ تو کہتے ہیں لا، نہیں ڈرتے تم سے۔ پوچھتا ہے بندہ فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اچھا ڈر نہیں لگتا ہے، کون بچائے گا مجھ سے تمہیں؟ تو کہتے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ کہتے وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیح، ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ اپنے صحیح میں اس کی اور روایت میں لاتے ہیں ایک، کہتے من یمنعک منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو لاتے ہیں۔ کہتے ہیں فسقط السیف من یدہ، اتنا ہی کہنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالکل جوش سے پوچھا، تلوار ہاتھ میں ہوں اس کے، پوچھتا ہے میں یمنعک منی، مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، ڈر کر گھبرا کر کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گیا۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تلوار لے لیے، اٹھا لیے جلدی سے۔ فقال من یمنعک منی، اور پھر اس سے کہا اچھا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہتا ہے کن خیر آخذ، آپ جو ہے اچھا لینے والا بنیے، یعنی لے کر کے آپ ہمیں مار نہیں دیجیے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ تو کہتا ہے بندہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتا ہے نہیں، لیکن کہتا ہے کیا ہے وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَلَّا أُقَاتِلَكَ، لیکن ہم جو ہے آپ سے عہد کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ سے کبھی قتال کرنے، لڑائی کرنے نہیں آئیں گے، کبھی قتال اور لڑائی کرنے نہیں آئیں گے۔ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، اور نہ ہی کسی ایسے قوم کے ساتھ آپ ہوں گے جو آپ کے ساتھ لڑے، ویسے قوم کے ساتھ بھی جو ہے ساتھ نہیں دیں گے۔ فَخَلَّ سَبِيلَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہی بات صحیح بات ہے کہ جو بندہ ہم لوگوں کو پریشان نہیں کرتا، دین میں چلنے سے روکتا نہیں ہے، ہم لوگوں کے خلاف قتال نہیں کرتا، ہم لوگوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالتا، تو کیا ہے؟ اس کے خلاف لڑائی اور جہاد کرنا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فَأَتَى أَصْحَابَهُ، اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے، اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جِئْتُكُم مِّنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، ارے میں تمہارے پاس جو آیا ہوں
تو سب سے اچھے اور سب سے افضل انسان کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر بندہ ہوا کہ یہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں جو آیا ہوں تمہارے پاس تو سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ انسان کے پاس سے آیا ہوں، جو کیا ہے بدلہ لے سکتا تھا پھر بھی بدلہ نہیں لیا. تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رحم دلی بتلاتے ہیں. یہی واللہ اعلم.